یہ جنرل وارڈ ہے جی؟ جی یہ جنرل وارڈ ہے. اس میں جو ہے ہمارے جو بھی کوئی ایسا پیشنٹ میڈیکل افسر کو لگتا ہے کہ اسے یہاں پہ ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ پھر یہاں پہ رہتا ہے, اور ان کیس آف سیویئر ایمرجنسی پھر ہم باہر شفٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. کتنے آپ کے پاس بیڈ کی سہولت موجود ہے؟ ہمارے پاس یعنی 12 بیڈ ادھر ہے اور پیچھے بھی لگے ہیں, ٹوٹل 20 بیڈڈ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کوئی ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ وہ ذرا یہاں پہ اے سی ویسی یا کام سے چھٹکارے کے لیے آ کے کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں, یا جینوئن پیشنٹس بھی آتے ہیں؟ نہیں, یہاں مطلب کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیشنٹ جو جینوئن ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اگر محسوس ہو کہ یہاں پہ اس کا علاج اس طرح سے نہیں ہو سکتا تو اس کو پھر باہر بھی ریفر کرتے ہیں؟ باہر ریفر کرتے ہیں. پہلے تو ہم سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کنسلٹنٹ باہر سے بلا کے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ مناسب سمجھیں کہ اس کو ریفر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چیز بتائیں کہ یہاں پہ چونکہ بہت لمبے عرصے کے لیے لوگ, مطلب کسی کو 10 سال سزا ہے, کسی کو 15 سال سزا ہے, تو یہاں پہ کوئی جو اس کی نیچرل ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے؟ نیچرل ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسی چیزیں, ہارٹ اٹیک ہو گیا, لیکن ہم اس کو بر وقت پورا ٹریٹمنٹ. نہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو تو پھر تو وہ برحق ہے نا, وہ تو ہوگا. تو سر اگر جیسے کہ پریزنر یہاں سے غائب ہو جاتا ہے تو وہ تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کو انشور کرنا ہے اس کی یہاں پہ جو ہے اس کو رکھنا, بیسک ڈیوٹی ہے. ہاں, یہ تو باقی چیزیں تو بات کیا کہ اس کو کس طرح کے ماحول میں رکھنے ہیں. اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے اپنی نیچرل ڈیتھ, تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا, الحمدللہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا, اپنی میڈیکل کی ٹیم کو بھی کروں گا کہ پچھلے 2 سال کے اندر ہمارے یہاں پہ 1 ڈیتھ ہوئی ہے جی. ٹھیک ہے. الحمدللہ کہ 1 ڈیتھ ہوئی ہے, اور وہ بھی ہم نے باہر شفٹ کر دیا تھا یہاں سے ایمرجنسی, اور باہر ہاسپٹل میں جا کے اس کی وہ نہیں, اس کو ہارٹ اٹیک تھا اور وہ نہیں اسٹیبل ہو سکا. ان کی پھر کیا فائل کس طرح سے کلوز ہوتی ہے؟ کچھ نہیں, اس کی انکویسٹ ہوتی ہے, ہم سیشن جج صاحب سے ریکویسٹ فارورڈ کرتے ہیں, وہ کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگاتے ہیں, وہ جیل پہ آ کے اس کی پلیس آف کنفائنمنٹ سے اور ہاسپٹل کی ٹریٹمنٹ سے, ویڈیو ریکارڈنگ سے, اور جو باہر ہاسپٹل کے اندر وہ گیا ہوتا ہے وہاں پہ میڈیکل افسر کی اسٹیٹمنٹ کو, ساری چیزوں کو کلیکٹ کر کے تو ایک اپنی ورڈکٹ لکھتے ہیں کہ کیا اس کے جسم پہ کوئی نشانات تو نہیں تھے, یا اس کی ڈیتھ نیچرل تھی, کوئی ٹارچر تو نہیں تھا, یا کوئی مس ہینڈلنگ تو نہیں تھی, یا ڈیلے ان پرووائڈنگ دیٹ میڈیکل فیسلٹی تو نہیں تھا. اس کے سرٹن پوائنٹس ہیں, اسے چیک کرتے ہیں اور پھر وہ کیس کلوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں عمیر بھائی؟ جی یہ گیلوز ہیں. یہاں پہ اگر کوئی جس کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ سے ریجیکٹ ہونے کے بعد مرسی پٹیشن بھی ریجیکٹ ہو جائے تو پھر اسے جو بلیک وارنٹ ایشو ہوتا ہے پھر اس کے مطابق اسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس جگہ سے محفوظ رکھے, اور اس جگہ کی اپنی ایک وحشت ہے, اپنی ایک دہشت ہے. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس سے محفوظ رکھے. بڑا لمبا عرصہ ہوا ہے, کوئی سزائے موت پہ عمل درآمد تو نہیں ہوا, لیکن پھر بھی یہ وہ جگہ ہے جس سے میرا خیال ہے کہ ہر شخص اور ہر قیدی میرا خیال ہے کہ اس طرف سے گزرتے ہوئے بھی کم از کم اس کا جو ہے وہ ڈرتا ہوگا, اور اس کا دل جو ہے وہ اس کا کانپتا ہوگا کہ یہ ایسی جگہ, اللہ تعالیٰ اس جگہ سے محفوظ رکھے. اچھا, ہم نے اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں سن رکھی ہیں, ہم اندر جا کے بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ایک کال کوٹری میں ڈالا جاتا ہے, اور کیا مطلب چونکہ آپ اس ڈپارٹمنٹ سے تقریباً 10 سال ہو گیا آپ کو منسلک ہوئے, کیا اس کی ہے, کیا اس کا پروسیجر کیا ہے جس کو بھی اگر یہ آپ نے ڈیتھ سینٹینس, اس کا جب بلیک وارنٹ جو ہے ہمیں سیشن کورٹ سے ریسیو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی ڈیوٹی لگتی ہے. پھر یہ صبح فجر کی نماز کے بعد سپرنٹینڈنٹ جیل, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی, میڈیکل آفیسر کی اور جوڈیشل مجسٹریٹ کی پریزنس کے اندر اور مدعی کی پریزنس کے اندر جس نے وہ کیس کیا ہو, یہ پروسیجر کمپلیٹ کیا جاتا ہے. ایک رات یا 1-2 دن پہلے علیحدہ کر دیا, ایک دن کے لیے اسے جو ہے ایک رات پہلے اسے سیپریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے کیا SOPs ہیں؟ اس پہ ایک ہم نے سیپریٹ ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے تاکہ اس کی موومنٹ کنٹرول رکھی جائے,